बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज के इस वेब टॉक में हमारे ऑनरेबल स्पीकर हजरत मौलाना खालिद रशीद साहब का इस्तकबाल करता हूं और हमारे आज के इनवाइटेड गेस्ट जो हैं और अटेंडीज का आज के इस प्रोग्राम में इस वेब टॉक में खैर मकदम है बहुत। अब मैं दावत दूंगा अपने उत्तर प्रदेश की हमारी एएमपी स्टेट हेड शाहीन इस्लाम साहिबा को कि वो आए और एएमपी का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को, हमारे अटेंडीज को दीजिए। ओवर टू यू शाहीन मैम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है नमाजें सभी मेरी पूरी मगर फर्ज इंसानियत अदा हो गया है मुझसे। इसी फर्ज इंसानियत को अदा करने के लिए एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स यानी एएमपी की बुनियाद 6 दिसंबर 2007 को रखी गई। आज मैं आपको एएमपी के आगाज से लेकर अब तक के सफर से वाकिफ कराना चाहती हूँ। एएमपी इंडिया, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में एक रजिस्टर्ड गैर मुनाफा बख्श तंजीम के तौर पर काम करती है। ये मुस्लिम पेशावर अफराद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करती है जहां वो अपने वक्त और कोशिश से कम्युनिटी की मौसर तरीके से खिदमत अंजाम दे सकें। 13 साल के सफ़र का लोगों, बिरादरी और मुआशरे पर नुमाया असर पड़ा है। अगले अशरे यानी 2030 तक एएमपी का इरादा है कि वो मजीद 10 मिलियन से ज़ायद लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो सके। एएमपी का मिशन है कि सोसाइटी के पसमानदा तबकात को बाइख्तियार बना दिया जाए, उमूमी तौर पर माशरे के लिए और मजमूई तौर पर कौम की भलाई के लिए। एक ऐसी मॉडल कम्युनिटी बनाने का विजन है जो कि तरक्की याफ्ता हो, तालीम में अव्वल हो, समाजी तौर पर तरक्की पसंद हो, सकाफती और माशी तौर पर मुतहर्रिक हो और सियासी मैदान में बाअसर हो। एएमपी के जरिए मुतअद्दिद इक़दामात और प्रोग्राम्स कामयाबी से चलाए जा रहे हैं। इनकी कुछ झलकियां यहाँ देखी जा सकती हैं। सबसे पहले एसटीपी है यानी स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो स्कूल्स और उनसे मुंसलिक तमाम हिस्सेदारों की सलाहियत साजी पर तवज्जो मरकूज करता है। यहाँ तलबा के लिए वैल्यू एडेड सेशंस हैं, असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम्स हैं और वालिदैन के लिए वर्कशॉप्स भी हैं। एएमपी का रसाई का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक तकरीबन 3 लाख तलबा एसटीपी के मुख्तलिफ सेशंस से मुस्तफीद हो चुके हैं और 800 से ज़ायद स्कूल्स इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। इसके बाद है ईएसी यानी एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल, जिसने जॉब फेयर्स, जॉब ड्राइव्स और मुलाजमत की तरबियत की जानिब अपने इक़दामात बढ़ाए हैं। यहाँ अब तक 21,000 से ज़ायद उम्मीदवारों को रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं और 17,000 से ज़्यादा डिग्री होल्डर्स को भी फ़ायदा पहुँचाया जा चुका है। फिर वज़ायफ और खुद रोजगार के मौके भी हैं, जहाँ अब तक आला तालीम और यतीम बच्चों की तालीम के लिए अलग अलग 800 से ज़ायद वज़ायफ फराहम किए गए हैं। तकरीबन 500 खानदानों की जिंदगियां खुद रोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इमदाद के जरिए तब्दील हो चुकी हैं। एएमपी के पास एक वसाइल का मरकज यानी रिसोर्स सेंटर भी है, जो तलबा की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देता है, खुसूसी तौर पर करियर काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज की शक्ल में। तंजीमों और बिरादरियों की तामीर में अवार्ड्स एक अहम मकाम रखते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए एएमपी के पास अवार्ड्स प्रोग्राम्स और शराकत दारी की स्कीम्स भी हैं। इन स्कीम्स के तहत अब तक तकरीबन 400 मारूफ माहिरीन तालीम को नवाजा जा चुका है और उनके साथ राब्ता भी कायम किया गया है। इसके अलावा 50 से ज़ायद तंजीमों के साथ भी शराकत दारी की गई है। इनमें हुनरमंदी की तरबियत और मुलाजमत के मेलों के लिए सरकारी तंजीमें भी शामिल हुई हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए 100 से ज़ायद एनजीओज भी। जब पूरी दुनिया पैंडमिक की आमद से रुक सी गई थी,
तो AMP उस वक्त भी जरूरतमंदों तक इमदाद पहुंचाने के साथ साथ तरक्की के रास्ते तलाश करने में मसरूफ था। चूंकि हरकत पर पाबंदी आयद थी, तो AMP ने ऑनलाइन दायरे का रुख लिया और डिजिटल मोड में 3 प्रोग्राम्स शुरू कर दिए। और जो बेहतरीन कामयाबी इन प्रोग्राम्स को हासिल हुई, उसकी तवक्को शायद किसी को नहीं। इनमें सबसे कामयाब indiazakat.com रहा, जो AMP की जानिब से जारी करता हिंदुस्तान का पहला ज़कात क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद ज़कात के मुतलाशियों और ज़कात देने वालों को एक मुत्तहिद प्लेटफॉर्म पर यकजा करना है, और इसकी सारी कार्रवाइयाँ इस इरादे से की जाती हैं कि ज़रूरतमंदों और मुसीबत ज़दा लोगों की ज़िंदगियों में समाजी व इक़्तिसादी तब्दीली पैदा हो जाए। यहाँ अब तक हज़ारों मुस्तफ़ीदीन के लिए 5 करोड़ से ज़ायद रकम इकट्ठा की जा चुकी है। टिम, theindiamentors.com, इसकी कोशिश है कि हमारे तालिब इल्म और पेशावर नौजवान एक मुतहर्रिक और तरक्की पसंद बिरादरी की शक्ल ले लें। एक ऐसी मुकम्मल तालीम याफ्ता और बाइख्तियार तलबा बिरादरी जहाँ बेदारी और रहनुमाई की कमी की वजह से कोई भी तरक्की से महरूम ना रह जाए। इसके बाद आता है empowerjobs.com, जो कि मुलाजमत के मुतलाशियों के लिए एक जॉब पोर्टल है। यहाँ हुनरमंदी की तरबियत के प्रोग्राम्स यानी ETP समेत जामे पेशकशें भी शामिल हैं। empowerjobs.com को इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने फ्रेशर्स के लिए और उन अफराद के लिए तख्लीक किया है जो कि कोविड-19 वबा से मुतासर हुए हैं। आखिर में मैं आपको AMP की रसाई से वाकिफ कराना चाहूँगी। ये 26 स्टेट्स में 140 से ज़ायद अबवाब यानी चैप्टर्स में सरगर्म है और 16 ममालिक में इसके 6000 से ज़ायद फाल अरकान यानी एक्टिव मेंबर्स मौजूद हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा अरकान सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी जुड़े हुए हैं। ये था AMP का अब तक का खासा मुख्तसर लेकिन बेहद कामयाब और शानदार सफर। चंद कमजोर चरागों से अकीदत है मुझे, चढ़ते हुए सूरज मुझसे पूजे नहीं जाते। दुनिया जब तक एक एक चराग अपनी पूरी आबोताब के साथ दुनिया को रोशन नहीं कर देता, AMP का ये सफर जारी रहेगा इंशाअल्लाह। Mr. Farooq Siddiqui will now shed some light on the importance and necessity of the NGO Connect initiative. Over to you, Mr. Farooq. जज़ाकल्लाह खैर शाहीन साहिबा, और आपके अंदाज में लखनऊ और उर्दू की जो खुशबू थी उसके ताल्लुक से मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पर भी और हमारे को चैट में माशाल्लाह बड़ी उसकी मतलब हौसला अफजाई के लिए मैसेज मिले हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं NGO कनेक्ट के ताल्लुक से थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। देखें, ये बात तकरीबन 1 साल पहले की है, अगस्त 2020 की, जब कोविड का सिलसिला चल रहा था और हिंदुस्तान में बहुत सारी तंजीमें नई पुरानी जमीन पे काम कर रही थी और कुछ तंजीमें ऐसी भी आई जो बहुत पहले से काम कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने रिलीफ में अपना एक तरीके से नए तरीके से सिलसिला शुरू करा। और हमारी रिसर्च टीम ने पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो 160 से ज्यादा चैप्टर्स हैं उन लोगों के साथ मिलके एक छोटी सी रिसर्च करी और ये पाया कि माशाल्लाह काम तो हिंदुस्तान में हर तरीके से हर जगह हर में हो रहा है, छोटे लेवल पर भी, और उसको मतलब जो उसका पैमाना था, मयार था, वो छोटे से वो लेके और बहुत बड़े लेवल पर लोग बात काम कर रहे थे। लेकिन कमी जो थी, कमी उस चीज की थी कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था, बहुत सारा डुप्लीकेट वर्क हो रहा था और हमें पता नहीं था। तो जिम्मेदारों ने अपने उलेमा हजरात की मदद से और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, डेवलपमेंट सेक्टर्स से जो लोग वाबस्ता हैं, उन लोगों के साथ मिलके एक मीटिंग करी और फिर उसके के नताइज में AMP NGO कनेक्ट ये था कि हिंदुस्तान भर में जो ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी लेवल पे काम कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, कामों से हम लोग उसका कोई
बिहार में हो रहा है तो वही काम भी रिप्लिकेट होना चाहिए, वही काम जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए, वही काम तमिलनाडु और हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में होना चाहिए। इसी तरह से कोई अगर जम्मू कश्मीर में कोई साहब या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहे हैं, उसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पे ज्यादा जोर रहा और एक मशवरे के साथ काम ये करना, ब्रेन स्टॉर्म वो करके कुछ स्ट्रेटजी एडॉप्ट ये करना, ताकि कि पूरे हिंदुस्तान भर में उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ उस ताल्लुक से जोड़ किया और ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ शामिल हुई और बहुत अच्छा हमारे लिए मरहला था जब जुलाई और अगस्त में हम लोगों ने हिंदुस्तान में एनजीओज और जो कारकुनान इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई, उनके एजाज के लिए एक अवार्ड अनाउंस करा और उस अवार्ड के साथ साथ हम लोगों ने एक अपील भी जारी करी कि कोई ऑर्गेनाइजेशंस अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहती है तो हम बिल्कुल उनसे सीखने को तैयार हैं। और जो भी 13-14 साल की एएमपी की जर्नी रही है, जो भी शाहीन मैम ने जिक्र करा, तो हम वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लर्निंग भी उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बांटने को तैयार हैं, ताकि कि हम लोग मिलकर काम करें, जिससे हम अपना कम्युनिटी का और नेशन का डेवलपमेंट कर सकें। तो जो चीजें अलग अलग शोबों में हो रही उनको एक साथ मिला के काम करने की एक ये जद्दोजहद हमारी चल रही है और माशाल्लाह हमें इसमें बड़ी कामयाबी मिली। 3000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने पिछले एक साल में एएमपी के साथ काम करने के लिए अपनी एक कंसेंट दी है या वो काम कर रहे हैं। ये अपने आप में अनहर्ड ऑफ है किसी भी इंडिया की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर से पिछले दो डिकेड से जुड़ा हुआ हूं। मैंने भी किसी प्लेटफॉर्म पे आज तक नहीं देखा कि लोग इतनी फिक्र के साथ सेल्फलेस किसी मूवमेंट में मतलब शामिल हुए हों। आज का जो टॉपिक भी हमारा जो है वो इसी ताल्लुक से है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके जब काम करती हैं, मुट्ठी बना के काम करती हैं, तो उसका कितना असर होगा और इस्लाम के पर्सपेक्टिव में भी जो सोशल सर्विस है वो क्या है और साथ में मिलने के क्या फवायद हैं, ये हमारे आज के ऑनरेबल स्पीकर हजरत मौलाना खालिद रशीद साहब बताएंगे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सब लोग आप बेताबी से इंतजार वो कर रहे हैं हमारे स्पीकर को सुनने के लिए। और मैं दावत दूंगा हमारे बड़े भाई, हमारे एएमपी सेंट्रल जोन के जोनल हेड जनाब सैयद शुएब साहब को कि वो आए और हजरत का तारुफ कराएं और फिर सेशन को आगे हम फर्दर प्रोसीड करें। शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम। हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, आपकी शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं, लेकिन महज इस बिना पर कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मुझे ये रस्म बहरहाल निभाना है और फारूक सिद्दीकी साहब का हुक्म है। शायद ही मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई फ़र्द हो जो हज़रत मौलाना की शख्सियत से वाकिफ ना हो। बहर कैफ फारूक साहब का हुक्म। हज़रत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, इमाम ईदगाह लखनऊ, प्रेसिडेंट इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया। Although he needs no introduction, I'll just mention a few of his achievements here. Maulana Sahab's exposure to a blend of contemporary and Islamic education has enabled him to lead the community with an open mind, and he has been the symbol of Muslim aspiration and the quintessence of leadership among the youth. For his innovative gestures, like the helpline that guides people about the do's and don'ts of the Islamic Constitution. His articles in English and Urdu are regularly published in all the leading newspapers, and interviews are aired on national news channels. He is also the youngest executive member of the All India Muslim Personal Law Board and is actively associated with the mission of interfaith dialogue, as well as with a number of Islamic institutions and organizations. Despite his duties as the Imam of Eidgah being extremely demanding, Maulana Sahab has gone all out to promote an environment in which people of all faiths befriend and respect each other. His efforts have exhorted a community of volunteers, including some renowned doctors, who willingly help
who willingly help heal financially weak patients, regardless of their religious background. He has also been instrumental in reviving the historical Madrasa Nizamiya, which holds a very important place in the history of Islamic education. Students from all social backgrounds are enrolled here for education that combines the Nizamiya syllabus with a modern mainstream education to create citizens with a well-rounded perspective. For his efforts in the polio eradication program, he received a number of awards from the Indian government, Rotary International, and UNICEF. Islamic Center of India, under his guidance and leadership, has established a COVID relief center, and the vaccination center established by government at Ashbagh Eidgah is one of the best vaccination centers of Lucknow and has got the highest record of vaccinating people. I request Janab Maulana Khalid Rashid Firangi Mahdi Sahab to share his thoughts with us. Over to Maulana Sahab. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil ameen, amma ba'd. आज के इस वेबिनार में तशरीफ फरमा और शामिल तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अव्वल तो मैं जनाब फारूक सिद्दीकी साहब, जनाब सैयद मोहम्मद शुएब साहब, शाहीन इस्लाम साहिबा और सैयद फुरकान अहमद साहब, उनके तमाम रुफ़क़ा, उनकी पूरी AMP की टीम को, एसोसिएशन और मुस्लिम प्रोफेशनल्स की टीम को इस बात की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने इस अहम वेबिनार और इस अहम टॉक का अहतमाम किया है, जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और हमारे फारूक सिद्दीकी साहब ने भी और शाहीन इस्लाम साहिबा ने भी जो MP के अगराज़ व मकासद बयान फरमाए हैं, यकीनी तौर पर बहुत ही कीमती हैं, और जितने कम वक्त में और जितने प्रोफेशनल अंदाज में आप हजरात इस मिशन को, इस पूरे कारवां को लेके चले हैं, उसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार भी हैं कि अल्लाह ताला ने आप जैसे हजरात को हमारे इस कौम में, हमारे इस मुल्क में पैदा फरमाया और आप लोगों के और आपकी पूरी टीम में एक ये फिक्र पैदा फरमाई और एक ऐसा दिल दिया जो कि कौम के लिए और मुल्क के लिए धड़कता है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो अभी मोहतरमा शाहीन इस्लाम साहिबा ने फरमाया कि AMP has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030। ये जो विजन है, ये जो मिशन है, ये यकीनी तौर पर एक अजीम मिशन और एक अजीम विजन है। और इसके लिए जो कि शाहीन साहिबा ने भी और मोहतरम जनाब सैयद शुएब साहब ने भी चंद अशार पेश किए हैं, लिहाजा मैं AMP की खिदमत में यह अशार पेश करना अपने लखनवी होने की के सबूत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों का मिशन है, जो विजन है, और जितने कम अरसे में एक लंबा सफ़र हम कह सकते हैं आप हजरात ने तय किया है, और अपनी सोच से, अपनी कोशिशों से जो बहुत से लोगों की लाइफ्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश की है, और न सिर्फ ये कि कोशिश की है बल्कि कामयाब कोशिश की है। और फिर 2030 तक जो 10 मिलियन पीपल की ज़िंदगियों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने का आपका मिशन है, उस सिलसिले में मैं यही बात अर्ज करना चाहता हूँ कि शायर कहता है कि बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हमारे जनाब सैयद शुएब साहब ने जो बातें भी इस नाचीज़ के सिलसिले में इरशाद फरमाई हैं, हम उसके लिए उनके नहायत ही ममनून और मशकूर हैं। और जितने भी आप लोगों को इस वक्त इस वेबिनार में बैकग्राउंड दिख रहे हैं, उसमें सबसे खूबसूरत बैकग्राउंड सैयद शुएबी साहब का हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें सभी कुछ लिखा हुआ है जो कि आज का मकसद। बहरहाल जो खिदमत खल्क़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज के वेबिनार का जो टॉपिक है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल वर्क, तो इस सिलसिले में चंद बातें आप लोगों के खिदमत में अर्ज़ करनी है।
کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، بس ٹو دا پوائنٹ بات کہنی ہے، اور جس سے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں جو خدمت خلق کا کانسیپٹ ہے مذہب اسلام میں، جو سوشل سروس کا، سماج سیوا کا جو مقصد ہے مذہب اسلام میں، وہ کیا ہے اور وہ کانسیپٹ کیا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں اور اپنے دل میں اس کو سماج کو جگہ دے دیں، تو ہم لوگ کم وقت میں بڑے پیمانے پر کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام مسلم بھائی اور بہنوں کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہوگی کہ مذہب اسلام میں عبادات کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات میں شامل ہے، وہ ارکان اسلام ہیں، وہ پلرز آف اسلام ہیں۔ لیکن خدمت خلق اور خدمت خلق مذہب اسلام میں ایک عظیم اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کا ایکسپلینیشن پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ایک آیت میں جس کا کی ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے اور اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ نیکی کیا ہے، یعنی نیک کام کیا ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نماز اور روزے اور زکوٰۃ کو بعد میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کے کہ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیک کام وہ ہے کہ اپنا مال یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں اور محتاجوں پر خرچ کرو۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی صاف طور پر اس بات کا اعلان فرما دیا، اس بات کی وضاحت فرما دی کہ نیک کام جو بنیادی طور پر ہے، جو خدمت خلق کا کام ہے، جو سوشل سروس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا مال بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر خرچ کریں۔ تو یہ مذہب اسلام نے بنیادی طور پر عبادت میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہمارے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ دیکھیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے حیات طیبہ میں، اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں کس طریقے سے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت جو ہے وہ خدمت خلق میں اور سوشل سروس میں آپ نے پوری طریقے سے وقف کیا تھا، جس کی وجہ یہ ہی اور جس کا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بڑے بڑے کاموں کو دیکھ کر کے آپ کے بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا پاتا تھا، اور وہ اور وجوہات کی وجہ سے تو آپ کی مخالفت کرتا تھا، لیکن جو آپ کے نیک کام تھے، جو خدمت خلق کے کام تھے، جو سوشل سروس تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک طریقے سے آپ کی کھلی دشمنی پر آمادہ نہیں ہو پاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ جب کہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی تھی، لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ جب ایک بار مکہ مکرمہ کے قریب میں آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہے اور اس میں لوگ بہت پریشان ہیں، سب لوگ بھوکے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور آپ جلدی سے اپنے گھر تشریف لائے، اور گھر آ کر کے آپ نے اس بات کو اپنی رفیق حیات یعنی اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی اور لہذا آپ ان لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہے تھے، جس سے کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی تھی، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کی بڑی بزنس وومن تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو آپ کے آگے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کی مدد کر لی، ان لوگوں کی بھوک کو بجھا دیا، تب جا کر کے آپ کو پوری طریقے سے اطمینان اور تشفی حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، یعنی قرآن مجید کی پہلی آیات نازل فرمائیں اور آپ کی نبوت کا گویا کہ دنیاوی طور پر اعلان فرمایا، اور اس کے بعد
آپ اس پورے واقعے سے جس طریقے سے گھبرا کر کے اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر کے بستر پہ لیٹ گئے اور اپنی رفیق حیات اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ کو کمبل اڑاؤ کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں میں نعوذ باللہ ہلاک نہ ہو جاؤں. تو جب حضرت خدیجہ نے آپ سے پورا واقعہ سنا تو پورے واقعے کو سننے کے بعد جو باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اور کردار کے بارے میں ارشاد فرمائی، وہ پانچوں باتیں وہ ہیں جن کو کہ آج اگر ہم اور آپ اس ملک کا مسلمان پوری طریقے سے اپنا لیں، اس پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو جائے تو یقینی طور پر ہم لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے قوم کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ نان مسلمز کے سامنے بھی ایک بہت ہی پازیٹیو ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں اور نان مسلمز کو بھی بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ پہلا پوائنٹ پہ آپ غور کریے کہ حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس اور لحاظ کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پر اپنی رشتہ داریوں کا پاس اور لحاظ رکھا، جس سے کہ آج ہم اور آپ دور ہو رہے ہیں. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، یعنی دوسروں کا پر جو پریشانیاں ہیں اس کو آپ ہلکا کرتے ہیں، ان کی مدد اور امداد کرتے ہیں. اس پوائنٹ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، یعنی جو لوگ محتاج ہیں ان کی آپ ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں. اور یہی بیسک ہے ہمارے اور آپ کے سوشل سروس کا، ہمارے اور آپ کے سوشل سروس کے میدان میں کام کرنے کا. حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ آپ لوگوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں، یعنی جو بھی مصیبت زدہ ہے، جو بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، آپ ہر طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اور کردار کے بارے میں حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمائی، اور تو یہ وہ کوالٹیز تھیں جن کو کہ اگر جتنے بھی این جی اوز ہیں اور این جی اوز سے وابستہ ہم اور آپ لوگ ہیں، اگر اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا لیں اور اسی کو دوسروں پر ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کرنے لگیں تو یقین مانیے ہم لوگ کم وقت میں بڑے اپنے مشن کو پورا کر سکتے ہیں، کم وقت میں زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی یہی تمام صفات موجود تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی یہی صفات موجود تھیں. مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بنے اور کس طریقے سے آپ راتوں میں نکلتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ جو بھی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، جو بھوکا ہے اس کو کھانا پہنچایا جائے. اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت عمر راستے میں تشریف لیے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جنگل میں آگ جل رہی ہے، چولہا جل رہا ہے. آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اور اس کے ارد گرد اس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اور وہ عورت ایک چولہے پر ہانڈی رکھے کچھ پکا رہی ہے. حضرت عمر اس کے بعد تشریف لے گئے، وہ حضرت عمر کو نہیں پہچانتی تھی. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلا رہی؟ اس عورت نے کہا کہ اس پتیلی میں ہم نے صرف پانی ڈالا ہے جس سے کہ ہم بچوں کو بہلا سکیں کہ کھانا پک رہا ہے اور بچے سو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر ایک دم تڑپ گئے اور وہ فوراً جلدی سے بیت المال گئے اور خود اپنی پیٹھ پر ایک بورے میں بہت سا اناج رکھ کر کے آپ واپس جنگل میں اس عورت کے پاس آئے اور اپنے سامنے بیٹھ کر کے کھانا پکوایا اور ان بچوں کو کھلایا. تب جا کر کے آپ کو سکون ملا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسلام کی اتنی بڑی بڑی شخصیات نے
اس طریقے سے خدمت خلق کے کام انجام دیے ہیں، تو ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ کیوں نہیں اسی پیمانے پر، اسی لیول پر جا کر کے اس انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کے رات کو سو جائے کہ اس کے برابر رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور اس آدمی کو اس کے بھوکے ہونے کا علم بھی ہو۔ یعنی کہ اگر ہمارے پڑوس میں جو پڑوسی ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے، اس کے باوجود بھی ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم پر ایمان نہیں لایا، یعنی آپ نے اس کو مسلمان ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس پر کہ اگر ہر مسلمان، ہر صاحب حیثیت مسلمان عمل پیرا ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو کسی دن بھی بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ہم لوگ صحیح طور پر سوشل ورک کرنے والے کہلائیں گے، اور صحیح طور پر ہم نان مسلمز کے سامنے بھی، اپنے برادران وطن کے سامنے بھی اسلام کی جو صحیح پکچر ہے، جو اسلام کی صحیح تصویر ہے، وہ پیش کرنے میں ہمیں اور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، آپ حضرات جو کہ تمام این جی اوز سے، اپنی این جی اوز سے وابستہ ہیں، آپ کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے اور آپ کے مورائل کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جن کوششوں میں، جن محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، یقین مانیے ان کوششوں اور ان محنتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قیمتی ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا کہ مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیواؤں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، یعنی ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس شخص سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جو کہ راتوں رات، کئی رات عبادت میں گزارتا ہے اور مستقل دن میں وہ روزے رکھتا ہے۔ یعنی رات میں عبادت کرنے اور دن میں نفلی روزے رکھنے سے زیادہ اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب سے نوازے گا۔ جو شخص ضرورت مندوں، یتیموں، محتاجوں اور بیواؤں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ ہے در حقیقت انسانیت کا پیغام جو مذہب اسلام نے ہمیں آپ کو دیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ عبادت جس میں کہ اگر ہم اور آپ پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ لگ جائیں تو یقین مانیے کہ ہم اور آپ اپنے قوم کو اور اپنے ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہم بار بار اس بات پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ صحیح طور پر، کیونکہ ہماری نیت میں خلوص اور اخلاص ہونا چاہیے، جس وقت ہماری نیتوں میں خلوص اور اخلاص پیدا ہو جائے، ہم اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اگر ہم فلاں کام کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا نام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہم اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اگر ہم فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں خدمت انجام دے رہے ہیں تو اس سے ہمیں ایوارڈ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، یا ہمیں ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اگر ہم کام کریں گے تب جا کر کے ہمارے کام میں برکت پیدا ہوگی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں میں خلوص اور اخلاص پیدا کرنا ہر طریقے سے لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر ایک مشہور حدیث ہے جس کو کہ سن کر بھی جتنے لوگ بھی سماج سیوا میں، سوشل سروس میں، خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کی اور ہمت افزائی ہوگی۔ اور آپ لوگ اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں
کہ حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے میرے بندے تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو اللہ کا بندہ حیرت سے کہے گا کہ اللہ آپ کی ذات اتنی پاک ذات ہے، اتنی اعلیٰ ذات ہے کہ آپ کو بھوک کہاں لگتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا، تم نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو تم مجھ کو اس کے پاس پا لیتے۔ یعنی کہ اگر ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو گویا ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ پھر کہے گا کہ اللہ آپ کو پیاس کہاں لگتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم مجھ کو اس کے پاس پا لیتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، تم نے میرا علاج نہیں کرایا۔ تو وہ بندہ پھر یہی حیرت سے کہے گا کہ اللہ آپ کو بیماری کہاں لاحق ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے، اس کی بیماری میں اس کا علاج کراتے تو مجھ کو اس کے پاس پا لیتے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم اس طریقے سے ہم اس طریقے سے بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں، بیمار کا علاج کرا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس طریقے سے آسانی کے ساتھ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں میں جو ایک اور بات قابل غور ہے کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ان تمام احادیث میں جتنی بھی حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں یا قرآن مجید کی آیت کا جو ترجمہ بیان کیا ہے، ان میں کہیں اللہ یا اللہ کے رسول نے یہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں صرف مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، تمہیں صرف مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، یا تمہیں صرف مسلمان بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے واضح طور پر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر مجموعی طور پر انسانیت کی خدمت کرنی ہے، انسانوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی all mankind is one divine family۔ اسی جذبے کے تحت اسی سلوگن کو ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں صرف یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے دور سے جو ہم اور آپ اور پورا ملک اور پوری دنیا گزری ہے، اس میں اللہ نے پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر سے اس بات کو واضح کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ جو کن فیکون کا فلسفہ ہے، اس کے تحت اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کو ایک بار پھر سے ماننے کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک وائرس کے ذریعے سے تمام انسانوں کو اپنے گھروں میں قید رہنے پر مجبور کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک وائرس کے ذریعے سے سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی جانوں کو لے سکتا ہے۔ لہذا اس دور میں کووڈ کے جس دور سے ہم اور آپ اور پورا ملک اور پوری دنیا گزری ہے یا گزر رہی ہے، یہ موقع ہے جب کہ ہمیں اور آپ کو اپنا انٹرسپیکشن کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اس بات کو پھر سے تازہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، جو بھی مال و دولت، جو بھی علم، جو بھی طاقت، جو بھی ہنر، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ تمام چیزیں ہماری ہر ایک چیز، ہماری پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کی امانت ہے۔
تو اللہ کی اس امانت کو جس طریقے سے اللہ نے صرف کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اسی طریقے سے اگر ہم صرف کریں گے تب جا کر کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہی کامیابی کا وعدہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کے سامنے جو زکوٰۃ کا فلسفہ ہے اس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ خیرات اور صدقات ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس کا ایک حصہ ضرورت مندوں پر ہر قیمت پر صرف کرنا ہے۔ اب اس کووڈ کے دور میں ہم نے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کئی شہر اور کئی علاقے ایسے تھے جہاں پر کہ اللہ کے کرم سے بہت سی تنظیموں نے اس میں سے آپ تمام لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ شامل ہیں کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو غلہ بھی پہنچایا، راشن بھی پہنچایا، فوڈ پیکٹس بھی پہنچائے، دوائیں بھی پہنچائیں، مریضوں کی تیمارداری بھی کی، مریضوں کا علاج کرانے کی بھی کوشش کی، آکسیجن اور آکسیجن سلنڈرز اور آکسیجن کنسنٹریٹرز بھی پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن کئی جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک شہر میں کئی بار ایک دن میں یہ تمام سروسز پہنچائی گئیں، لیکن وہیں چونکہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنا عظیم و شان ملک ہے، اس میں جو ریموٹ ایریاز ہیں، جو گاؤں اور دیہات ہیں، وہاں پر بہت سی جگہیں ایسی بھی رہ گئیں جہاں پر کہ یہ مدد اور امداد نہیں پہنچ سکی۔ اسی لیے میں نے جس دن بھی فاروق صاحب نے اور جناب شعیب صاحب نے اس بات کو فرمایا کہ اے ایم پی کے تحت ہم لوگ NGO کینٹ کا پروگرام شروع کر رہے ہیں اور اس میں تمام لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے اسی وقت اس پر لبیک کہا اور اس بات کی اہمیت کو ہم نے سمجھا، اور آپ لوگوں کو سبھی کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جتنی بھی NGOs ہیں وہ سب ایک بینر کے تحت آ کر کے کام کریں اور آپس میں کام کو ڈسٹریبیوٹ کریں، آپس میں علاقوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں، آپس میں ریجنز کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اور تب جا کر کے ایک بہت ہی پازیٹیو وے میں ایک بہت ہی ویل پلان اسٹریٹجی کے تحت ایک پروفیشنل انداز میں کام ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس اتحاد کو پیدا کرنے میں، اس اتحاد کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے کہ پورے ملک میں انشاءاللہ ایک پازیٹیو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو اس موقع پر قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ لہذا اگر ہم آپس میں اتحاد پیدا کر کے ایک بینر کے تحت کام کریں گے تو یقینی طور پر کم وقت میں بڑے کام انشاءاللہ انجام دے سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں شاعر کہتا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ لہذا جو یہ بکھرے ہوئے تارے ہیں ان کو ایک بینر کے تحت، ایک AMP کے تحت لانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم سب لوگ مل کے کام کریں گے، ہمارا ویژن ایک دم کلیئر ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، ہمارے گولز ایک دم سیٹ ہونے چاہیے، اور سبھی کا یہ مشن ہے کہ ہم لوگ ہیومینٹی کو سرو کریں۔ اور یہی AMP یا جتنے بھی NGOs آج ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویبینار میں شامل ہیں، سبھی کا یہ گول ہے کہ ہم لوگ ایک وقت مقررہ میں اپنے گولز کو اچیو کریں۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مشن میں ہم اور آپ خلوص اور اخلاص سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ ہم لوگ کم وقت میں بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مشن کے لیے اور اس اپنے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اس سلسلے میں صرف ایک شعر سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، قطرہ اٹھا
اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا. لہذا اس سمندر کو اگر سب NGOs مل جائیں گے تو انشاءاللہ مل کر اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مقصد کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ حضرت. ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہم لوگوں کو اس پرپس کے لیے جوڑنے کی کوشش کری اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان سب باتوں کو بتانا یہ یقین مانیے یہ ہم لوگوں کے لیے مضبوطی دے گا اور جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں ایک کیٹلسٹ کا کام کرے گا. الحمدللہ آپ نے دو تین باتیں کہیں. ایک تو زکوٰۃ کے تعلق سے کہ زکوٰۃ جو کووڈ کے ٹائم میں کس طریقے سے لوگوں نے زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اور لوگوں تک پہنچایا. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ indiazakat.com کر کے AMP نے بھی کووڈ کے دوران پچھلے رمضان میں ایک پلیٹ فارم یہ کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم لانچ کیا تھا جہاں پر لوگ جو ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ سیکر ہیں ان کو زکوٰۃ گیور میں کیسے ٹرانسفارم کریں. الحمدللہ ابھی تک تقریباً 6 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے 6 کروڑ کے آس پاس کی 5 کروڑ 70 لاکھ کے آس پاس کی فگر ہے جو ہم لوگ کلیکٹیولی اپنے 16-17 ہزار لوگوں نے ہم لوگوں کے ساتھ یہ مطلب ڈونیٹ کرا ہے اور تقریباً 1800 سے زیادہ لوگوں تک وہ زکوٰۃ کی رقم پہنچی ہے جس میں پڑھائی، ایجوکیشن، ہیلتھ اور لائیولیہڈ سپورٹ یہ ہمارے کریٹیکل ایریاز ہیں جہاں پر ہم لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگوں کو اکٹھا یہ کرنے کی اسٹریم لائن یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہو. آپ نے یہ بھی عرض کرا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری NGOs پروفیشنل طریقے سے کام کریں، ایریا وائز کام کرتے ہیں، زونل وائز، اسٹیٹ وائز. تو الحمدللہ AMP نے اس ڈائریکشن میں آلریڈی قدم رکھ دیا ہے. جو اسٹرکچر AMP کا ہے ہندوستان نہیں ملک بھر میں، اور اگر میں ہندوستان کی روشنی میں بتاؤں تو ہم لوگوں کی نیشنل ٹیم ہے، پھر ہمارے سینٹرل زون ہے جہاں پہ سینٹرل ٹیمز میں کچھ اسپیسیفک کچھ اسٹیٹس ہیں. ہم نے پورے ہندوستان کو 6 زون میں بانٹ رکھا ہے اور ہر زون میں 4 سے 6 اسٹیٹس ہیں الحمدللہ. پھر اس زون کے بعد ہماری اسٹیٹ ٹیمز ہیں، اسٹیٹ ٹیمز کے بعد جو ڈسٹرکٹس کی ٹیمز ہیں، چیپٹرز کی ٹیم ہے جو 160 سے زیادہ ہے. تو وہ اسٹرکچر آلریڈی ان پلیس ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ NGO کنیکٹ کا بھی اسٹرکچر ریپلیکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں آپ لوگوں کی گائیڈنس کے ساتھ ہم لوگ اس کو بہت جلدی اسی طرح کا مطلب اسٹرکچر آنے والے 2-3 مہینے میں کر پائیں گے انشاءاللہ. تو پروفیشنل اپروچ جو ہے وہ AMP کی اسٹرینتھ رہی ہے کیونکہ زیادہ تر سارے جتنے بھی سیلف لیس یہ والنٹیئرس ہیں ہم لوگوں کے وہ سب پروفیشنلی بیک گراؤنڈ کے ہیں، اور تو وہ ہمیں اس طریقے سے وہ فائدہ مل جاتا ہے اور 13-14 سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے کام آتا ہے. آپ نے یقینی طور پہ بہت اچھے پوائنٹس بتائے اور کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، فیس بک پر بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں، ٹویٹر پر بھی ہیں. ایک صاحب نے یامین صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا NGOs کے لیے 3 امپورٹنٹ ایریاز کیا ہیں جو آپ کی نظر میں اس ٹائم ہیں جو لوگوں پہ ان پہ فوکس کرنا چاہیے. انہوں نے 3 کہا ہے، آپ 2 یا 4 جتنے بتانا چاہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بہت بڑھا ہے، تو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم لوگ کس طریقے سے لوگوں کو امپلائمنٹ دلانے میں ان لوگوں کی مدد کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اسکیمز ہیں چاہے سینٹرل گورنمنٹ کی ہوں یا اسٹیٹ گورنمنٹس کی ہوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان اسکیمز کو ہم لوگ پہلے ایک تو خود سمجھیں، اور پھر آج کل سب اسکیمز آن لائن ہیں وہ ہم لوگ ضرورت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں تمام NGOs کم وقت میں بڑا کام کر سکتی ہیں. اور ایک اور اہم بات ہے کہ آپ کی اس طرف بھی NGOs کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو گاؤں دیہات میں ریموٹ ایریاز میں جو لوگ چھوٹے چھوٹے اسکول چلاتے تھے وہ اس کووڈ کی وجہ سے فیس نہ آنے کی وجہ سے وہ اسکولز بند ہو گئے ہیں. ان کو اگر اس ایریا کے NGOs اڈاپٹ کر سکیں تو اڈاپٹ کر کے ان کو رن کرنے کی کوشش کریں. اور ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں جتنے بھی مدارس ہیں وہ مدارس پچھلے سینکڑوں سالوں سے
खिदमत खल्क के मैदान में बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। वो इस नुक्ते नज़र से कि इन मदारिस में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं जिनके कि घरों में 2 वक्त का खाना भी उनको मैसर नहीं होता है। ये मदारिस उन लोगों को अपने मदरसे में ना सिर्फ ये कि फूडिंग और लॉजिंग और एजुकेशन फ्री देते हैं, बल्कि पूरी जितने भी फैसिलिटीज़ हैं सब फ्री में मुहैया कराकर उनको किसी लायक बनाते हैं। इनमें भी सैकड़ों मदारिस मुल्क में फंडिंग की वजह से बंद हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मदरसों में ज़्यादातर जो फंडिंग होती है वो रमज़ान में होती है और रमज़ान में ट्रैवलिंग सब बंद थी। इस वजह से बहुत से मदारिस भी बंद हो गए हैं। तो मदारिस और स्कूल जो हैं वो जिस भी हमारे और आपके एरिया में हो, और अगर उनको कोई भी NGO अडॉप्ट कर सकती है तो हम ये समझते हैं कि एक अजीम खिदमत होगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने फरमाया। और AMP इस डायरेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। हमारी स्कॉलरशिप टीम्स हैं जो लोगों की मदद करते हैं कि उनका ऑनलाइन किस तरीके से फॉर्म भरना है, फिजिकल भी करना है। सो हम लोगों का एक अलग ही सेपरेट टीम है, जैसे NGO कनेक्ट की ये टीम है, ऐसे हमारा स्कॉलरशिप की अलग टीम है, ETP की अलग टीम है जो लोग एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। माशाल्लाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि 2 तंजीमों का मिलना बहुत मुश्किल है, और उसको जो एक लफ्ज है कि ईगो के क्लैशेस हो जाते हैं, लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, मतलब आना चाहते हैं या क्या। तो उस रोशनी में मतलब उसके लिए आप की तरफ से क्या मैसेज रहेगा ऐसे वो लोगों को जो लोग रिलक्टेंट रहते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम ये करने के लिए? देखिए, अपने पूरी दुनिया को छोड़िए, अगर सिर्फ अपने मुल्क में ले लीजिए तो पूरा मुल्क और पूरी कौम, खासकर मुस्लिम कौम, ऐसे हालात से गुजर चुकी है और गुजर रही है कि अब सबका ईगो जो है वो 0/0 हो गया है। और खासकर जो यंगस्टर्स हैं, अल्लाह का करम है कि उनमें किसी में कोई ईगो नहीं है। और जितने लोग भी आज के इस वेबिनार में शामिल हैं उनमें जाहिर सी बात है, मैं ये समझता हूँ अगर ईगो होता तो हम और आप एक प्लेटफॉर्म पे ना आते। लिहाजा एक प्लेटफॉर्म पर AMP के बैनर के तहत आकर इतनी बड़ी तादाद में NGOs का जुड़ना इस बात का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कहीं पर भी अल्लाह के करम से हम लोगों में आपस में ईगो क्लैश नहीं है, और अल्लाह से दुआ भी है कि कभी भी कोई ईगो क्लैश ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल है कि NGO के ताल्लुक से एक साहब ने कहा है कि जब भी वो कोई फलाही काम करते हैं और कोई सोशल मीडिया पे या फिर अखबारात में फोटो या फिर कोई इस तरह की कोई क्लिपिंग डालते हैं तो कुछ लोग उसको जायज बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें फंड रेस के लिए ये सब करने की जरूरत भी है, जब तक हम अपना काम नहीं दिखाएंगे तो हमारे को जो लोग दूर दराज से जो हमारे डोनर्स हैं वो पैसा कैसे देंगे। तो आपका इस बारे में क्या मतलब इस्लामी नजरिए से और आपका जाती क्या सजेशन रहेगा इस ताल्लुक से? नहीं, मेरी यही दरख्वास्त है कि इसमें ज़र्रा बराबर तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आप काम करें उसको खूब पब्लिसाइज़ करें, और पब्लिसाइज़ करने से इंशाल्लाह सवाब में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। हम इसके लिए बात भी कर लेंगे। और जो है इससे 2 इसमें फ़ायदे होते हैं पब्लिसाइज़ करने में। एक तो जिन लोगों को हम और मदद पहुंचा सकते हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और दूसरा ये कि और लोग हमसे जाहिर सी बात है ये सबक लेते हैं कि फला काम कर रहा है तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि लोग और आगे आकर के आपकी वो डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हम अपने काम को दिखाएंगे नहीं तो आजकल आप लोग जाहिर सी बात है सब प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जो दिखता है वही बिकता है, परसेप्शन की दुनिया है। इस वजह से तमाम चीज़ों को पब्लिसाइज करने में ज़र्रा बराबर कोई भी हर्ज नहीं है। और अगर कोई मजहबी तौर पे कोई सवाल आप लोगों से उठाए तो मेरा मोबाइल नंबर दे दें। शुक्रिया शुक्रिया। अगला सवाल है, उस पे मोबाइल वो ये नंबर मतलब देने की जरूरत ज्यादा आएगी क्योंकि बड़ा ट्रिकी है और हम लोग भी इसको मैं जाती तौर पर भी मैं खुद भी भुगत चुका हूँ। मसाजिद को हम लोग कैसे एक फलाही सेंटर बना सकते हैं? कुछ जगहों पर यंगस्टर खास तौर से कोशिश करते हैं कि साहब 5 फ्लोर की जैसे मस्जिद है
اور اس میں نمازی جو ہیں جمعے کے علاوہ صرف آدھا فلور یا ایک فلور پر رہتے ہیں. تو کئی جگہوں پر اس طرح کی کچھ کوائش کری گئی ہیں کہ صاحب ہمیں ایک فلور آپ دے دیجئے, جمعے کے دن ہم لوگ چھٹی رکھیں گے, لیکن جو مسجد کمیٹیز جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے کافی ریلکٹنٹ رہتی ہیں. اگر کوئی مسجد میں کوئی اگر کمپیوٹر سینٹر, ایجوکیشن سینٹر, فجر اور ظہر کے بیچ میں عورتوں کے لیے اسپیشل کوئی سینٹر بنانا چاہے, تو وہاں پر ان کو کیسے نمٹا ورڈ تو غلط ہوگا اگر میں اس طرح یوز کرتا ہوں, تو ہم لوگ کو کیسے ہینڈل کرا جائے. اور میں یہ اپنے ذاتی طور پر بھی, ہم لوگ اس پیغام کو جگہ جگہ پر لے کے جاتے ہیں. میں کیونکہ مجھے یہ ہماری ویب ٹاک میں ہمارے علاقے کے لوگ نہیں ہیں, اس لیے میں کھل کے بول پا رہا ہوں کہ میں اپنے ہی علاقے میں فیل ہو گیا ہوں. لوگ نہیں مانتے اور بڑا یہ چیزیں بہت مطلب کئی کئی بار دل پہ بھی لگتی ہے. آپ نے ماشاءاللہ عیدگاہ میں, لکھنؤ کی عیدگاہ میں ایک مثال قائم کری ہے, چاہے وہ کووڈ ہو, کووڈ سے پہلے ہو. آپ کی اس جگہ پر ایک IAS ٹریننگ سینٹر بھی چل رہا ہے, آپ کے وہاں پر ہیلتھ کیئر کے تعلق سے بھی کام ہو رہا ہے. کووڈ میں آپ نے کورونا کا کوارنٹائن سینٹر بھی بنایا, اور آج کل ویکسینیشن کا بھی آپ کے اس میں کام ہو رہا ہے, جہاں پہ ہزاروں لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. تو سچویشنز کو کیسے نمٹا جائے, کیسے ہینڈل کرا جائے, اور اسلام کی روشنی میں ان پہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں, تاکہ کہ ہم لوگ پھر ان مسجد کمیٹیوں سے جا کے اس بات کو رکھیں. دیکھیے, ہم سب کے آئیڈیل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دور میں دیکھیں تو مسجد نبوی میں تمام کام ہوتے تھے. نماز بھی پڑھی جاتی تھی, وہیں پہ سارا تمام میٹنگز ہوتی تھیں, وہیں پہ تمام مشورے ہوتے تھے, وہیں پر اسکول کہہ لیں, مدرسہ کہہ لیں, جو دنیا کا پہلا مدرسہ ہے, پہلا اسکول ہے مسلمانوں کے نقطہ نظر سے, وہ وہیں پر صفہ چبوترے پر اس کا آغاز ہوا, وہ مسجد کے اندر تھا. تمام مسجدوں میں اپنے ملک میں بھی مکاتب آلریڈی چل رہے ہیں. تو جس مسجد میں مکتب چل سکتا ہے وہاں پہ اسکول کیوں نہیں چل سکتا؟ آپ مکتب کہیں, مدرسہ کہیں یا اسکول کہیں, عربی میں کہیں, فارسی میں کہیں, انگلش میں کہیں, مطلب اس کا وہی ہے. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے مذہب کے بارے میں علم کم ہے. اور جو ہمارے فاروق صاحب نے جو یہاں کے عیدگاہ کے بارے میں بتایا, یہاں پر تو بڑی تعداد میں جتنے مسلمان آتے ہیں اس سے زیادہ ان اسکیموں سے, ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ظاہر بات ہے پاپولیشن کے حساب سے نان مسلمس آتے ہیں اور ایک اچھا سبق لے کے جاتے ہیں. تو عبادت گاہوں میں نان مسلمس کا بھی آنا بالکل بھی منع نہیں ہے. تو جس سے بھی مسجد میں, ظاہر باتیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں, ان کا صحیح طور پر استعمال ہم یہ سمجھتے ہیں تبھی ہو سکتا ہے جبکہ نماز کے علاوہ بھی وہاں جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوں. اب یہ ہاں ضرور ہے کہ جو مسجد کمیٹیاں محلے کی ہوتی ہیں وہ بہت ہی ٹچ می ناٹ ہوتی ہیں, کہ ان کو ذرا سا چھیڑنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مسجد پہ قبضہ کرنے آ گیا ہے. تو ان میں سے آپ کسی ایک کو اپنے NGO میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ راہیں ہموار ہو جائیں گی. اور کسی بھی مسجد میں کلینک بھی کھولا جا سکتا ہے, کمپیوٹر سینٹر ہو, اسکول ہو, یہ تمام فیسلٹیز جتنی بھی جائز چیزیں ہیں وہ مسجد سے بآسانی کی جا سکتی ہیں. شریعت میں اس کی قطعی طور پر کوئی بھی رکاوٹ یا ممانعت نہیں. شکریہ بہت بہت. کوشش کریں گے انشاءاللہ اور آپ کی اس بات کو لے کے جائیں گے. اور میرا درخواست تھی, ہم لوگوں نے ایک بار, میں نے ذاتی طور پر بھی پرسنل لاء بورڈ سے عرض کیا تھا, کیونکہ ہر مہینے یا 15 دن میں جیسے جیسے ضرورت رہتی ہے کچھ سرکولرز ایشو ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اس میں کچھ مدد ایسی کر پائیں کہ جس میں مسجد سے, جو مساجد سے ان طرح کے معاملات میں کوئی میسج جو ہے وہ ایک آفیشیل وے میں آپ کا مطلب مسلم پرسنل لاء بورڈ یا اور تنظیمیں جو ہیں یا عیدگاہ سے, لکھنؤ سے کچھ اس طرح کا لیٹر ایک جاری ہو جائے جہاں پر ہم لوگ وہ ان مساجد میں لے کے جا سکیں, تو میرے خیال سے کچھ جگہوں پر ہم لوگوں کو کامیابی ملے گی. اور رہی بات آپ کی, آپ نے عرض کرا کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک دو کو آپ شامل کریں,
حالات یہاں کے ہیں کہ وہ تو ہمارے کو دیکھ کے ہی دور بھاگ جاتے ہیں. وہ ہم اگر بات ڈسکشن بھی شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ رہتا ہے یہ گھوم پھر کے ان کو وہیں آنا ہے, تو وہ تو معاملہ دوسرا ہے. بہرحال ہم اس چیز پہ الگ سے میں بھی اس میں آپ کے ایریا میں آپ کی امیج نہیں اچھی ہوگی. جی آپ کے ایریا میں آپ کی امیج نہیں اچھی ہوگی پھر. ہاں وہ ہمیں کچھ سپر پروگریسو مان لیتے ہیں, جیسے آپ کو پروگریسو مولانا مانتے ہیں نا, تو ہمارے کو سپر پروگریسو مان لیتے ہیں کہ یہ جینز پہن کے یہ بات کر رہے ہیں. بہرحال اچھا ہمارے پہ سب جی تو وہ وہاں باتیں جو ہیں کچھ سوال آئے ہیں چیٹ باکس میں, یہ لے لیتے ہیں. کین وی ہیلپ ہندوز اف یس ہاؤ اینڈ اف نو وائی. میرے خیال سے یہ تو آپ اپنی بات میں 2-3 بار بتا چکے ہیں, پھر بھی ایک بار ہارون صاحب کے لیے اگر آپ ہمارے برادران وطن کے تعلق سے جو آپ نے اپنی ٹاک میں کہا, ایک بار پھر ہم لوگ اس کو ریٹریٹ کر دیتے ہیں. نہیں, میں نے جو پوری تمام باتیں قرآن حدیث روشنی بھی عرض کی ہیں, ان میں یہی سب سے زیادہ اور باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو امفسائز کیا ہے کہ جتنی بھی سوشل سروس سے ریلیٹڈ کام ہے, مدد ہے, امداد ہے, اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. آپ مسلمان اور نان مسلمز دونوں کی مدد کریں, اس کا مذہب اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اس سلسلے میں چھوٹی سی حدیث جو میں نے ابھی بیان کی, اس کو سب لوگ اگر اپنے ذہن میں یاد کر لیں تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا, اور آپ سب کو بھی, کہ کم سے کم ایک حدیث ہم لوگوں نے یاد کر لی. وہ یہ کہ الخلق عیال اللہ, یعنی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یہ حدیث ہم جس کے سامنے بھی بیان کر دیں گے تو ساری جو مسکنسیپشنس ہیں, غلط فہمیاں ہیں, وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. ٹھیک, شکریہ. ایک کسی صاحب نے سوال کرا ہے کہ شادیوں میں آج کل, ویسے ہمارے سبجیکٹ سے الگ ہے لیکن کیونکہ ضرورت ہے وقت کی, اس لیے میں اس چیز کو مطلب لے رہا ہوں کہ دہیج اور فضول خرچی کی شکایت کافی آ رہی ہیں, تو اس رقم کو روک کے کسی اچھی جگہ پہ یوز کرنے پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے یہ پتہ تو سب کو ہے لیکن عمل میں نہیں آتی. اب یہ چیزیں عمل میں ہم لوگ کیسے لائیں, اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی حال میں ہی اپنے اصلاح معاشرے کے تحت, یعنی ریفارم ان سوسائٹی کے تحت پورے ملک میں مہم چلائی ہے, اور لوگوں سے یہی اپیل کی ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی جو بھی شخص جہیز کا مطالبہ کرے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس پر تنبیہ کریں. اس کے ہاں اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کے ہاں آپ بالکل بھی رشتہ نہ کریں, نکاح نہ کریں. بلکہ ماں باپ سے یہ بھی اپیل کی پرسنل لا بورڈ نے کہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے بجائے شریعت نے جو ماں باپ کی پراپرٹی میں اس کا جائز حق دیا ہے, وہ اس کا جو بھی پراپرٹی میں شیئر ہے وہ اس کو دینے کو ضروری یقینی بنائیں. اور جو لیوش اسپینڈنگ ہے شادیوں میں وہ ہرگز نہ کی جائے. اور پھر اس کووڈ دور میں آلریڈی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں, اور لوگ ظاہر سی بات ہے بڑی بڑی شادیاں نہیں کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پر روک ہے, لیکن جنرل وے میں بھی, نارمل ڈیز میں بھی ہم لوگوں کو کم سے کم خرچہ کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. ایک صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جسے میں اور آپ نے ذکر کرا عیدگاہ کا, تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عیدگاہ کے بارے میں آپ بتائیں کیا کیا سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے جو تعلیم اور ہیلتھ کے تعلق سے ہے, اور وہ کیسے اور کب شروع ہوا؟ کیا شروع سے ہی ہے یا بیچ میں کوئی حالات ایسے بن گئے تھے کہ اس کے حساب سے شروع کیا گیا؟ اگر آپ اس پہ عیدگاہ کے پورے ملک میں بڑی بڑی عیدگاہیں ہیں, اس سلسلے میں بھی ہم لوگوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بولڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ہر شہر میں, ہر گاؤں میں بڑی بڑی عیدگاہیں ہیں, اور بڑے ظاہر سی بات عیدگاہ اوپن اسپیس میں ہوتی ہے, بڑی زمین ہوتی ہے, تو اس کے کنارے یعنی کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس کا صحیح استعمال سال بھر کر سکتے ہیں, اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں لکھنؤ میں عیدگاہ میں اسلامک سینٹر بھی ہے, اور پوری تفصیل شعیب بھائی بھی اور فاروق بھائی بھی پوری تفصیل بتا چکے ہیں. یہاں پہ اللہ کے کرم سے لڑکے لڑکیوں کے لیے مدرسہ بھی ہے, اور شاہین اکیڈمی کا یہاں پہ سینٹر بھی ہے, زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا IAS سینٹر بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دارالقضا بھی ہے, دارالفتہ بھی ہے.
اور دارالقضا میں ظاہر سی بات ہے جو مسلمانوں کے مسائل مسلم پرسنل لا سے ریلیٹڈ ہیں اور جن میں کہ کوئی بھی کیس آئی پی سی کے تحت نہ ہوا ہو وہ مسائل یہاں پہ ٹیک اپ کیے جاتے ہیں، اور شریعت کی روشنی میں وداؤٹ اینی ایکسپینسو اور ود ان 6 months ہر مسئلے کو حل کر دیا جاتا ہے، اور اس سے لوگوں کو بڑی پیمانے پر راحت ملتی ہے کہ ان کو کورٹس کا یا کچہریوں کا چکر نہیں لگانا پڑتا ہے، اور باعزت طور پر شریعت کی روشنی میں ان کے مسائل کو حل کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ویکسینیشن سینٹرز چل رہے ہیں جس میں کہ لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جا رہی ہیں۔ ہر مہینے یہاں پہ میڈیکل کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں، پلس یہ بھی جو بھی گورنمنٹس کی اسکیمس ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے دوسروں تک پہنچایا جائے، اور ہمارے سید شعیب صاحب تشریف فرما ہیں جو کہ وقف بورڈ کے سی او بھی رہے ہیں، تو یہاں پر ان لوگوں کی اور وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب اور شعیب صاحب سب کی کوششوں سے ہر سیٹرڈے کو یہاں پر 12 سے 4 بجے تک وقف بورڈ کا ایک باقاعدہ یہاں پہ امپلائیز آ کے بیٹھتے ہیں، اور اس میں وہ مسجدیں اور قبرستان جو وقف بورڈ میں رجسٹر نہیں ہیں ان کے رجسٹریشن کو کرایا جاتا ہے۔ آج کے اس ویبینار کے ذریعے سے میں اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے سب سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ آپ لوگوں کے ایریا میں جو بھی مسجدیں ہیں، جو بھی قبرستان ہیں جو وقف بورڈ میں درج نہیں ہیں، ان کو درج ضرور کرائیں، جس سے آنے والے کسی بھی موقع پر کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شکریہ، یہ آپ نے ایک اچھا ہم لوگوں کو راستہ بتایا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ کوشش کریں گے عمل کرنے کی، اور اپنی ٹیمز کو ایکٹیویٹ کریں گے کہ وہ وقف بورڈ کے تعلق سے آگے ان چیزوں کو وہ لے کے جائے پورے ہندوستان میں۔ نغمہ پروین بہن ہماری پٹنہ سے سوال پوچھ رہی ہیں، women are completely disconnected from masjid, the way they have been prohibited from many things and have not been educated. True Islam have made them sitting just at home, not participating in social activities. I am talking about majority. Can ulemas come forward on bigger platform and talk about it? میری ان کو یہی پیغام ہے کہ as far as Islam is concerned, Islam has not prohibited any Muslim woman from taking part in any kind of social activity, and all the Muslim women must read the life history of Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha at that time, about 1400 years ago, how she was the one of the biggest Muslim businesswomen of her time. And then they should read the life history of Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. She was so much highly educated that the majority of the Sahaba Karam, the companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, used to come to her for learning Quran and Hadith and Islamic law. So these two examples are before all the Muslim women, and my advice to each and every, especially young Muslim girls, is that you must make Hazrat Aisha and Hazrat Khadija your ideal, and must read their life history and must try to follow their life history. As far as offering namaz in masjids are concerned, no Islam or no Islamic law prohibit any Muslim women from offering namaz in masjid. Here at our Eidgah, every year during Eid and Baqreed, we make a special arrangement for the namaz of Muslim women, and I am of the view that Muslim women should at least offer Friday prayers in the masjid of their localities. And you all people all know very well that Muslim women go very freely in all the masjids in all the Gulf countries, in all the Western countries. So it is not as if their Islamic law is different in Western countries or in Gulf countries, and Islamic law is different in our country. So as far as Islamic law is concerned, I have very clearly mentioned that Islam does not prohibit Muslim women from actively participating in any jaiz activity. आपने जैसे जुमे में बताया, अगर किसी मस्जिद में मल्टीपल फ्लोर हो तो क्या हम नॉर्मल मतलब आम नमाज आम दिनों में भी औरतें शामिल हो सकती हैं?
अलग फ्लोर पे? हाँ नहीं, यकीनी तौर पर अगर मस्जिद बड़ी है, वहाँ पे इतनी स्पेस है, जी तो जैसे गल्फ कंट्रीज में होता है, वहाँ पे औरतों के लिए एक अलग स्पेस बिल्कुल ही वो कर दी जाए, निशानदेही उसकी कर दी जाए, और वहाँ औरतें बिल्कुल जाके नमाज अदा करें। जज़ाकल्लाह। अब हम लोग प्रोग्राम खत्म के, हमारे पे चंद ही मिनट रह गए हैं। मैं अपने पैनल में हमारे कोई अगर भाई सवाल पूछना चाहें, वो हजरत से सवाल पूछ सकते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। कोई पैनल में किसी का सवाल हो? जी अस्सलाम वालेकुम फारूक सर, मौलाना साहब, मैं डॉक्टर अम्मार बात कर रहा हूँ लखनऊ से। मेरे जहन में एक मशवरा आपसे लेने का मामला भी है, और इसको हम अपने एमपी के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, यानी फारूक साहब से भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ साफ आ रही फारूक साहब? आ रही है, प्लीज गो अहेड, आ रही है। जी जी जी। जैसे शादियों के मामले में हमारी सोसाइटी में बड़ी कबाहत रहती है, बड़ी परेशानी रहती है, रिश्ते मिलने के मामले में बहुत दुश्वारियां आती हैं। तो क्या हम इस एनजीओज के प्रोग्राम में एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी तैयार कर सकते हैं क्या, कि जिसमें सुन्नत निकाह की तरफ हम लोगों को एजुकेट भी कर सकें, और हम उनके लिए ऑप्शन भी तैयार कर सकें लड़के और लड़कियों की रजिस्ट्रेशन के साथ में, कि जो लोग भी सुन्नत निकाह के लिए आगे आना चाहते हैं हमारे पास, क्या हम इस तरह से तंजीम स्टार्ट कर सकते हैं? हमारी ईदगाह में सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या हमारे लखनऊ की ईदगाह में आपके यहाँ इस तरह का निज़ाम है, जिसमें कोई भी अगर शादी के लिए लड़का चाहता है, लड़की वाला, और सुन्नत निकाह के तौर पे, तो वहाँ पे वो आए और उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और इसी तरह से कोई लड़की वाला जो है वो लड़का चाहे तो इस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सुन्नत निकाह मतलब बिल्कुल साफ आप वजाहत कर दीजिएगा कि क्या होता है उसके मामले में, और इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? हम इंशाल्लाह आगे फारूक साहब आपसे बात करेंगे इसकी। तो मौलाना साहब आपसे मेरे इस सवाल था कि सुन्नत निकाह के लिए एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या हम अपने ही यहाँ ईदगाह से स्टार्टिंग हो सकती है? जी। ये हमारे यहाँ ईदगाह में, हमारे इस्लामिक सेंटर में इस बात का पूरा इंतज़ाम है कि यहाँ पर निकाह सादगी के साथ और सुन्नत तरीके से पढ़ाया जाए, और पढ़ाया भी जाता है। और जहाँ तक ये रिश्ते का ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई नज़्म नहीं है, लेकिन आपका मशवरा अच्छा है, इसको किया जा सकता है, इसमें सभी के लिए फ़ायदेमंद है। जी जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। एक सवाल हजरत आया है, एक साहब पूछ रहे हैं कि आजकल ये बड़ा ट्रेंड है, लोग बाग मतलब औरतें जो हैं वो बुर्के में मतलब भीख मांगने के लिए मसाजिद के बाहर और सड़कों पे रहती हैं, तो क्या उनको इस तरीके से उनकी कोई मदद करना या पैसे देना वो जायज़ है या नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों ने उसको प्रोफेशन बना दिया है। और मैं इसमें उन औरतों के साथ साथ मर्दों को भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से काफी मर्द लोग, बच्चे भी इस काम में मतलब शामिल हैं, तो उसमें शरई एतबार से आपका क्या कहना है? नहीं, जो भी दस्ते सवाल करता है, जो भी आपसे मदद मांगता है, आप उसकी मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल मदद करें। उसकी तहकीक करना और उसके बारे में तमाम मालूमात हासिल करने का हमें हुक्म नहीं दिया गया है। बस अगर वो मदद मांग रहा है, हम उसकी कर सकते हैं, तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। शुक्रिया। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सब सवाल हमारे व्यूवर्स को बताए, उनका जवाब दिया, और हम आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं इस प्रोग्राम के, और दिल तो नहीं करता कि हम इस प्रोग्राम को एंड करें, लेकिन नमाज का वक्त है और सबकी अपनी अपनी एंगेजमेंट है। तो मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे सेंट्रल जोन के सेक्रेटरी जनाब अजमेरी साहब को दावत दूंगा, इंदौर से वो आए और एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें। शुक्रिया फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त एमपी के इस वेबिनार के लिए निकाला और बहुत ही मुखलिस अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी शरीयत के नुक्ता नज़र से मुआशरे और इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया। मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एमपी की जानिब से तमाम शुरका तंजीमों के कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस वेबिनार के लिए निकाला और शरीक हुए।
اور ملت اور معاشرے کی خدمت کو شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی ہماری اس کوشش میں اپنا وقتی تعاون دیا. امید ہے ملت و معاشرے کی خدمت میں ہم ساتھ مل کر قدم بڑھائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اللہ ہم سب کی خدمت کو خالص اپنی خوشنودی اور رضا کے لیے قبول کرے. اور امید ہے ایم پی کی جانب سے آرگنائز ہونے والے آئندہ ویبینارز میں بھی ہم سب شامل ہوں گے. انشاءاللہ. شکریہ جمیل صاحب. جزاک اللہ خیر حضرت, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے, کسی اور سبجیکٹ پہ بات کریں گے اور بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بلائیں گے. شکریہ بہت بہت. میں آج کے اس پروگرام میں شامل ہونے والے اپنے سبھی اے ایم پی گیسٹ کا, سب اٹینڈیز کا, اے ایم پی ٹیم کے ممبران کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام میں شامل ہوئے, اس فکر کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنی اس سوسائٹی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے اور ملک کے لیے کچھ اچھا کریں, کچھ ساتھ میں مل کے کریں. انشاءاللہ ہم لوگ اس طرح کے پروگرام آگے بھی آرگنائز کرتے رہیں گے. اے ایم پی ہمیشہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ پروگرام آرگنائز کرتا رہتا ہے. یو جسٹ پلیز اسٹے کنیکٹڈ. آپ کو چیٹ باکس میں گروپ کا ایک لنک شیئر کرا گیا ہے, آپ اس کو جوائن کر کے یو کین گیٹ اپڈیٹ آف آل the activities which we do inshallah. So look forward to see you all once again sometime soon. اور پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. شکریہ. شب بخیر.